الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ مکمل ہونے کے بعد تیسرا پارہ جس میں آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ آل عمران کے اندر جو مضامین تفصیل سے آئیں گے وہ کافروں سے تعلقات اور کس طرح جہاد کیا جائے، یہ تمام پیغامات آئیں گے۔ آپ کو ترتیب سے یاد ہوگا، سورہ فاتحہ میں اللہ نے بندے سے کہلوایا صراط مستقیم مانگ لے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا، جن پہ انعام ہوا اور جو اعمال کر کے وہ انعام کے مستحق بنے، اس کی تفصیل کے واسطے سورہ بقرہ میں احکامات بتائے گئے تھے۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی تو وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف مدد فرما۔ اب سورہ آل عمران میں ان کافروں سے مدد، ان کافروں کے خلاف جہاد کر کے اللہ کی مدد کس طرح حاصل کی جائے۔ کبھی ان سے توحید پر بحث ہوگی، گویا زبان سے مجاہدہ ہوگا، کبھی ان کے خلاف اللہ سے دعا کریں گے آپ، اور یہ زبان سے ان کے حق میں مجاہدہ ہوگا۔ اس طرح سے مختلف ذریعے سے ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر یہ مضمون غالب رہے گا۔ اس سورت کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، یہ پوری جو آیت سورت ہے یہ پوری مدنی ہے۔ سورہ بقرہ بھی مدنی ہی تھی۔ مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہوتے ہیں۔ مدنی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے اور مکہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کے بعد نازل ہوئی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے مدینے میں نازل ہو چاہے کسی اور مقام پہ نازل ہو۔ یہ پوری سورہ آل عمران کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مکمل سورت مدنی ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں، ایک قافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا وفد نجران کہتے ہیں اس کو۔ ان تمام نجران کے لوگوں نے مباحثہ اور مناظرہ کرنا چاہا۔ ان کی تعداد 60 آدمی تھی۔ ان 60 آدمی نے مل کر کے اپنا ایک قائد رہنما منتخب کیا، عبد المسیح کو منتخب فرمایا۔ ایسے ہی حیی ابن اخطب ہیں، ابو حارثہ ابن علقمہ ہیں،
ایسے کچھ لوگوں کو انہوں نے رہبر بنایا گفتگو کرنے کے لیے. ان کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, مریم کو خدا میں 1/3 کہا کر شریک قرار دیتے ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ پر بحث کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرنا چاہا. یہ عنوان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے. اور آخر میں جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو مباہلے کی دعوت دی گئی. مباہلہ کے معنی آؤ تم بھی ہاتھ اٹھاؤ اور ہم بھی ہاتھ اٹھائیں, دونوں مل کر اپنے خالق کے سامنے التجا کریں کہ ہم میں جو حق پر ہے اس کو آپ فیضیاب کرو, سرفراز کرو, اور جو ہم میں جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجو. جب دیکھا ان لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین ہیں, ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہے, یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے ہیں, تو سب کے سب جزیہ اور فدیہ دینے پر تیار ہو گئے, مباہلہ کرنے پر راضی نہیں ہوئے. یہ سب بحثیں انشاءاللہ اس صورت میں آئیں گی. کس کس آیت کے ذیل میں کیا کیا عنوانات ہیں, یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی اپنے مقام پر کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالی نے آغاز فرمایا الف لام میم کہہ کر. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آ چکا ہے یہ, لیکن کچھ لوگ نئے ہوں گے, اس وقت نہیں تھے, آج آئے ہوں گے. الف لام میم 3 حرف ہے, ان تینوں کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں سورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہوتے ہیں ان کا نام ہے حروف مقطعہ, جمع ہے مقطعات, اور قطع کے معنی کاٹنا, مقطع معنی کٹے ہوئے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. اسی واسطے کوئی قاری ان کو ملا کر نہیں پڑھتا, کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو, سب کے سب اس کو الگ الگ پڑھتے. ایسا ہی منقول ہے. الف لام میم, اس کو علمہ نہیں پڑھ سکتے آپ. الف لام میم ترمذی کی روایت میں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف اور لام میم تینوں ایک حرف ہیں. الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے, اور ہر حرف پر 10 نیکی لکھی ہے. 30 نیکی ہو گئی. قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے, اور اگر یہ نماز کے اندر پڑھا جائے تو ہر حرف پر 100 نیکی ہے. تو الف لام میم کہنے والے کو نماز میں 300 نیکیاں ملیں گی. لیکن ایک تشریح اور کی ہے شارحین نے, وہ یہ ہے کہ الف کہنے میں 3 حرف نکلے, الف لام فے, اس کا مجموعہ الف, اور لام کہنے میں 3 حرف آئے, لام الف میم 3 حرف ہو گئے, اور میم کہنے میں 3 حرف نکلتے ہیں, میم یہ میم, تو اس طرح 9 حرف ہو گئے تو 900 نیکیاں ملیں گی. قرآن کریم میں کتنی برکت ہے, کتنے خوش نصیب ہیں جو پابندی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. وقت تو گزر جاتا ہے, چاہے جہاں بیٹھ جائیے, وقت ٹھہرتا نہیں. آپ غپ شپ میں ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی اور مقام پہ تفریحات میں ہیں, وقت تو یوں ہی گزر جائے گا. تقضی الاوقات, وقت گزر جائے گا, ٹھہر نہیں سکے گا. لیکن جو ایک ایک حرف پر 10 اور 100 نیکیاں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے لگائے ہوئے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ان کی سعادت انشاءاللہ اس وقت ظاہر ہوگی جب اللہ ان سے راضی ہونے کا فیصلہ فرمائے گا. تو یہ پہلا حرف الف لام میم ہے, یہ تحدی اور چیلنج کے لیے ہے. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. بعض نے کہا اللہ و رسول کے درمیان راز ہے. بحث کیا تھا میں نے, اگر رسول کو بھی نہیں معلوم تو نزول کا مقصد کیا ہے, اور رسول کو معلوم ہے تو رسول نے چھپایا کیوں, بتایا کیوں نہیں. یہ 2 اشکال کیے ہیں شارحین نے اس کے اوپر. جتنی باتیں اللہ نے حکم دی ہیں بتانے کے لیے ان تمام کو آپ نے بتا دیا ہے, اور جن باتوں کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں ظاہر کیا ہے. اور حکم فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ,
جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم اسے کھود کرید کے نکالنے کی کوشش مت کرو، تم بھی مبہم چھوڑ دو، تمہیں تو اجر سے مطلب ہے۔ یہ تحدی چیلنج کے لیے ہے۔ تم کہتے ہو یہ نبی کا کلام ہے، گڑھ کے پیش کر دیا، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آؤ جن الف با تا سے جوڑ کر تم حروف بناتے ہو انہیں الف لام میم سے ہم نے بنایا ہے، تم سارے انسان مل کر اس کا ترجمہ کر دو، مطلب بتا دو۔ ایک انسان اگر بنا کے لا سکتا ہے تو سارے انسان مل کر اس کا مطلب کیوں نہیں بتا سکتے؟ یہ ہے تحدی اور چیلنج جو ہمیشہ کے واسطے باقی رہے گا۔ اس کے بعد تعارف ہوا اللہ کا۔ یہ ٹکڑا جو آیا پہلی آیت کے بعد آیت الکرسی میں آ چکا ہے، اور آیت الکرسی میں نے 2 بار بحث کی ہے، اچھی طرح آپ کو یاد ہوگی، لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ زندگی میں بار بار بحث کی جاتی رہے تاکہ دل میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ کا تعارف اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، یہ دعویٰ ہے۔ کوئی معبود کوئی مسجود نہیں سوائے اس کے، یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کا ٹکڑا ہے الحی القیوم، کیونکہ وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ عبادت کے معنی آتے ہیں تذلل کا اظہار، عاجزی کا اظہار، ان سے سعادت اخروی کے حصول کی تمنا، اور جو خود زندہ نہ ہو وہ زندہ رکھنے پر قادر نہیں، جو خود سے قائم نہ ہو سکتا ہو دوسروں کو قائم کرنے پر قادر نہیں، جو سب کو تھامے ہوئے ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے، اسی کے سامنے ہم تذلل اختیار کر سکتے ہیں، عاجزی کرنا، دعائیں کرنا، اس سے سعادت دارین حاصل کرنا۔ اس لیے فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائز ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں سے توحید شروع ہوئی۔ جب توحید شروع ہوئی تو تثلیث باطل۔ تثلیث کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا وفد نجران کا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم خدا میں شریک ہیں، 1/3 کے وہ جز میں حصے دار ہیں، تثلیث کے وہ قائل ہیں۔ قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ 3 میں کا تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا۔ اس 3 میں کا تیسرا یہاں آ کر چندی ہو جاتا ہے کہ معبود ایک ہے جو سب کو تھامنے والا ہو، جس کی حیات کسی کی مستعار نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ ایسا کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کی حیات ہمیشہ کی ہو، کسی کی حیات ہمیشہ کے واسطے دنیا میں نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی کو دوام، جاویدگی، ہمیشگی عطا نہیں کیا، کیا آپ کی وفات ہوگی اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی اگر آپ کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کے مرنے کی دعائیں تمنائیں کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہاں سے منتقل ہونا ہے۔ معلوم یہ ہوا صرف اللہ کی ذات ہے جو حی ہے، زندہ ہے، زندہ رکھنے والی ہے، قیوم سب کو تھامنے والی ہے، اور جو ذات سب کو تھامنے والی ہو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، سجدہ کرنا ہے، تذلل اختیار کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ اللہ اس میں یکتا ہے، بے نیاز ہے، کوئی شریک و سہیم اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس دعوے اور دلیل کے بعد جس اللہ کو آپ نے حی اور قیوم مانگ لیا، اس اللہ نے آپ کو ایک زندہ جاوید کتاب عطا فرمایا۔ فرمایا نزل علیک الکتاب، اتارا آپ کے اوپر کتاب۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ علیکہ میں آپ سے خطاب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم نے آپ پہ کتاب نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، واقعیت کے ساتھ، یعنی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے۔ کس کی تصدیق؟ لما بین یدیہ، ان تمام کتابوں کی جو قرآن کے سامنے ہے، توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ادریس، صحف شیش، ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ لما بین یدیہ کا ترجمہ ہے۔ جو ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے، یعنی ان سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، ان تمام کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب یہودیوں کا اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ کتاب تورات کی نفی کرتی، انجیل کے خلاف بولتی، تورات کا رد کرتی، تو آپ کو انکار کی گنجائش تھی، لیکن یہ کتاب تو تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے سب صحیح ہے۔ پھر اب آپ کو اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ اگر آپ تورات کو مانتے ہیں اور قرآن تورات کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اگر آپ انجیل کو مانتے ہیں اور قرآن انجیل کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے تو آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ دنیا کی تمام کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ کہہ سکتے ہیں ان تمام کتابوں میں جہاں جہاں تحریف ہوئی ہے، چینجنگ اور تبدیلی ہوئی ہے، حروف کو بدل دیا گیا ہے، ان تمام پر صحیح کلمات کی تبیین اور توضیح چاہیے تو قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھ لو۔ جہاں جہاں قرآن کریم آپ کو وضاحت کر دے، سمجھو وہاں وہی مضمون ہے، بقیہ سب تبدیل ہو چکا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور نازل کیا اللہ نے توریت، انجیل اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ ہمارے بچوں کو انگلش ماحول کی ہوا ایسی لگی کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کتابیں اللہ نے کس پر نازل فرمائیں، ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ آج بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں، پیغمبروں کے نام سے واقف نہیں، پیغمبروں پر اترنے والی کتاب سے واقف نہیں، ان کے نام سے واقف نہیں۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ایک بات بتائیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کو معلومات نہیں ہے، تو ایسے تمام مواقع جہاں قرآن کریم کا صحیح ٹھیک ٹھیک مفہوم بتایا جاتا ہے، ایسے مقامات پر جڑنا اور جوڑنا آپ کا مذہبی فریضہ ہے، تاکہ آپ کے بچے، آپ کی عورتیں بھی اسلام سے مالا مال ہو، ان کا عقیدہ پختہ ہو۔ تو تورات کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا، اور انجیل کو وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمایا، وَآتَيْنَا داود زبورا، اور حضرت داود کو زبور عطا فرمایا۔ اس طریقے سے صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا تذکرہ فرمایا سورہ اعلیٰ کے اندر۔ ان تمام کتابوں میں جو مضمون تھا وہ ایک تھا مشترکہ، وہ کیا تھا؟ ہدی للناس، ہدی للناس۔ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے۔ یہی کتاب ہدایت تھی تورات جن پر نازل ہوئی تھی امتیوں کے لیے، انجیل جن پہ نازل ہوئی تھی ان کے واسطے۔ یہ تمام کتابوں کی ایک مشترکہ صفت ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت ہے اس میں۔ ہدایت کے معنی ایسا راستہ جن پر چل کر اللہ کے گھر میں پہنچیں اور اللہ ان سے راضی ہو بجائے غصے کے ان سے خوش ہو، یہ ہدی للناس ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مادہ ہے فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن کریم حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، جھوٹ اور سچ میں فرق کرتی ہے۔ اگر کسی کو تحقیق کرنا ہے کسی مسئلے کی کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے، تو فرقان ہے یہ کتاب، اس پر رکھ کر تولو۔
اس کتاب نے جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، حلال جسے کہا وہ حلال ہے۔ اس لیے کتاب کیا ہوئی؟ فرقان ہوئی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان کا ترجمہ کیا ہے؟ الفارق بین الحق والباطل، باطل اور حق کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے یہ۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، بے شک جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اس سے مراد کون سی آیتیں ہیں؟ آیات اللہ سے مراد تورات کی آیتیں، انجیل کی آیتیں، زبور کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، ساری آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں۔ ہر زمانے میں اس کتاب کا ماننا لازم تھا جس زمانے میں وہ کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات کے زمانے میں تورات کا ماننا لازم تھا، زبور کے زمانے میں زبور کا ماننا لازم تھا، اور قرآن آنے کے بعد قرآن کا ماننا لازم ہے۔ قرآن کریم نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، عمل کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے منسوخ کیا ہے۔ اب بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے واسطے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ عزیز کے معنی غالب، جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والا کوئی نہیں، اس فیصلے کے خلاف فریاد سننے والا کوئی نہیں، یہ ہے عزیز کا ترجمہ۔ اور ذو انتقام، ذو معنی والا، اور انتقام تو اردو میں استعمال ہے، انتقام کے معنی بدلہ لینا، انتصار کے معنی انتقام لینا، اردو میں استعمال ہے۔ اللہ بھی انتقام لیتے ہیں۔ کس سے لیتے ہیں؟ جو ان کی آیتوں کی بجائے ماننے کے انکار میں لگا ہوا ہو، تمسخر کرتا ہو، ٹھٹھا کرتا ہو، ان تمام سے اللہ انتقام لیتے ہیں۔ انتقام کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو دنیا ہی میں عذاب بھیج دیا جاتا ہے، اور ایک آخرت میں عذاب ہوگا، دونوں شکلیں۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ آیت نمبر 5 ہے، سوچو اس پر۔ ہر آیت پہ ہمارا ایمان ہے، سوچو اس آیت پر۔ بے شک اللہ کہ اس پر مخفی نہیں ہے کچھ بھی، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آپ زمین و آسمان کے بیچ میں ہیں، آپ کا وجود، آپ کا تصور اور آپ کا کھانا پینا، یہ سب اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، لا یخفی علیہ نہیں ہے مخفی، نہیں ہے پوشیدہ اس پر کوئی شے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ایک مقام پہ فرمایا، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ کیا تم ایسے باتوں کی خبر اللہ کو دیتے ہو جو زمین و آسمان میں کہیں بھی نہیں؟ گویا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کی خبر ہم کو تو ہے اور نعوذ باللہ اللہ کو نہیں ہے۔ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی تمام خبریں اللہ پر مخفی نہیں ہیں۔ آج مسلمان تڑپتا ہے، فلاں مقام پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آئی، فلاں مقام پہ اتنا ظلم ہوا، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اس میں سے کوئی مقام پر کچھ بھی ہو رہا ہے، ہرگز مت سوچو کہ اللہ غافل ہے، اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ پھر خاموش کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو ان کے کچھ گناہ ہیں جن کی سزا دینا مقصود ہے دنیا میں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور ایک یہ ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر وہ نیک ہے تو ترقی درجات کا موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مقدر میں اگر شہادت لکھی ہوئی ہے تو ان حادثات میں شہادت کا ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ کئی وجوہات ہیں، لیکن یہ وجہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت ہرگز نہیں بھولیں آپ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا
عما یعمل الظالمون، ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھو، ہرگز غافل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ سے اللہ کو واقف سمجھو، مارنے والا سوچے اس کو۔ میں نے مثال دیا تھا، ایک صاحب اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور چلا رہے تھے۔ نبی پاک ادھر سے گزر رہے تھے، آواز کان میں آئی، فرمایا او فلاں، تو اس غلام پر جتنا قادر ہے، تو اس غلام پر جتنا طاقتور ہے اور اپنے غلبے کا، ڈومینیشن کا اظہار کر رہا ہے، تیرا حقیقی مالک تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ ان کو لرزہ آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کی خاطر میں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اس آزادی کا مطلب کیا تھا کہ جو میں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کی تلافی ہو جائے۔ تو جب کبھی کوئی بندہ دنیا میں کچھ کرتا ہے، اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ اللہ پر مخفی نہیں ہے تو ظلم بند ہو جائے۔ کوئی آدمی یتیم کو جھڑک دیتا ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ تو یتیم ہے، انتقام پر قادر نہیں، لیکن اس یتیم کا ایک رب ہے، وہ انتقام پہ قادر ہے۔ ایک بیوہ ہے، اس کو جھڑک دیا جاتا ہے، بیوہ کیا کر سکتی ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، لیکن اس بیوہ کا ایک حقیقی مالک ہے، وہ تجھ سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان سارے مظلوم کا ایک رب ہے، اور وہ رب نہ اس پر تمہارا یہ ظلم مخفی ہے اور نہ وہ چاہتا ہے کہ بندوں پر ظلم کیا جائے، یقیناً تم سے وہ باخبر ہے۔ کیا تم خوش ہو کہ تمہارا مالک تم پر غضبناک ہے؟ مشکات کی روایت پڑھا میں نے، کہا لوگ ہنستے ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ میرا رب مجھ پر خوش ہے کہ ناخوش ہے۔ لوگ دنیا میں مزے اڑاتے ہیں، یہ خبر نہیں کہ میرا انجام جنت ہے کہ جہنم ہے۔ لوگ دنیا میں اسباب عیش جمع کرتے ہیں اور یہ خبر نہیں ہے کہ میری قبر میں آگ ہے یا راحت ہے۔ لوگ دنیا میں رہنے کا بہت دنوں کا پروگرام بناتے ہیں اور یہ خبر نہیں کہ مجھے قبر میں کب اتارا جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، اللہ کو غافل مت سمجھو، آپ کا کوئی عمل اللہ پہ مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس آیت میں دلیل ہے۔ قرآن کریم کو میں نے جب بھی غور سے دیکھا، ہمیشہ ایسا محسوس ہوا کہ نفسیاتی لحاظ سے باتیں کہی گئی۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ ہر چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اوپر ظاہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کتنی بڑی ہے، کہاں سے کہاں پھیلی ہوئی ہے، ظلم رات کے اندھیریوں میں ہوتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، خلوتوں میں ہوتا ہے، کیسی کیسی آہیں تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ سب سے اللہ کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ ایک ذہنی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ جن کے دماغ میں مال خولیہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم محدود ہیں خدا بھی محدود ہے۔ اس کا جواب ہے یہ، هو الذی یصورکم، وہی اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحم کی جمع ہے، رحموں میں، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری شکلیں بنی، ہم خبردار نہیں تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے جس ماں کے رحم میں تم بن رہے تھے وہ ماں بھی خبردار نہیں تھی، اور جس کے نطفے میں وہ قطرہ تھا اس کو بھی خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی۔ کیف یشاء، جیسا چاہا بنا دیا۔ کیسا بنایا؟ ما شاء رکبک، انفطار میں کہا ہے ما شاء رکبک، جس طرح چاہا جوڑ دیا۔ گوشت کی بوٹی بنایا، اس کے اندر ہڈی پیدا کیا، اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیا، اس کے بعد اس کو مخلقہ غیر مخلقہ کا فیصلہ کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بات اللہ کی شان ہے، کیا بابرکت اس کی ذات ہے، کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم باخبر ہیں، ہم سب چیزوں سے واقف ہیں۔ یہ مضمون پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ یہ جملہ پھر کیوں آیا؟ دعوے کے ساتھ دلیل، اور جب دلیل تم کو ماننا پڑا تو پھر دعویٰ ثابت ہو گیا، دوبارہ پھر اسی واسطے لایا گیا ہے۔
جب ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے اور باہر نکل کے تم کسی اعتراض کے قابل نہیں ہوتے ہو، اس کا یقین ہے؟ کس کو انکار ہے؟ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، سب مانتے ہیں۔ ہم کسی احتجاج کے لائق نہیں تھے، سب اس کو مانتے ہیں۔ جس طرح چاہا بنا دیا، سب اس کو مانتے ہیں۔ تو اب اس کے خالقیت میں، اس کے معبود ہونے میں کیا شبہ باقی ہے؟ لا الہ الا ہو ثابت ہو گیا۔ نہیں کوئی معبود مگر وہی جو ہر شے کا خالق ہو، وہی ہر شے کا مالک ہوتا ہے۔ وہ خالق ہے تو وہ مالک ہے، اور مالک ہی مستحق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اس کے سوا اور کون مالک ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں جتنا آپ سوچیں کم ہے۔ اور یہ مضمون میں نے آپ کو سنایا تھا، گزشتہ ہفتہ بھی آیا تھا ذہن میں، ہے بہت مختصر، لیکن آپ کی آگے کی زندگی کھول دیتا ہے۔ اس اللہ نے تم کو آدم کی پیٹھ یعنی صلب کے اندر رکھا، ذرے کی شکل میں رکھا، اور آدم سے لے کر تمہارے آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے ماؤں کے رحم میں منتقل کرتا رہا، اور ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہا بناتا رہا، اور دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ وہی اللہ دنیا سے جس طرح جب چاہتا ہے قبروں میں منتقل کرتا رہتا ہے، اور جب وہ چاہے گا پھر قبروں سے نکال کر موقف حساب میں کھڑا کرتا رہے گا۔ پھر جو جس کو چاہے گا، جس طرح چاہے گا، نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے کر جنت یا جہنم کی طرف بھیجتا رہے گا۔ اپنا رخ متعین کر لو، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے آگے فرمایا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ عزیز دوبارہ پھر لائے، غالب، اتنا غالب ہے جس کے چہرے کو جس طرح چاہا بنا دیا، کوئی تبدیل کرنے پر قادر نہیں۔ اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا جو تقاضا تھا ویسا ہی بنایا۔ 1.25 انچ کا چہرہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، یا پھر دونوں کے درمیان سانولا ہے، کروڑوں انسان کو بنا دیتا ہے، لیکن کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے۔ یہ اس کی حکمت کا عالم ہے۔ یہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، تصویر کشی کرتا ہے۔ گویا سب کی صورتیں بنانا اس کی چٹکیوں میں ہے۔ یہ تو ہم تسلیم کر چکے، لیکن جب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس طرح ماں کے رحم میں سب کی صورتیں اس کی چٹکیوں میں تھیں، جس طرح چاہا بنا دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جو چاہا بنا دیا صورت۔ جب اس کو مانتے ہو تو اگلا ٹکڑا مانو کہ سب کے دل اللہ کی چٹکی میں ہیں۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے سب کے قلوب اس کی چٹکی میں ہیں، اور جب جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور نہیں چاہتا ہے تو اس کو بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی اللہ ہے جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی ہیں اصل کتاب، کتاب کی جڑ ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال جن کے دلوں میں زیغ و ضلال ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ پیچھے چلتے ہیں ان آیتوں کے جو اس میں سے متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے، وابتغاء تعویلہ، اور اس کے معنی کی حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے۔ وما يعلم تعویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل نہیں جانتا ہے کوئی مگر اللہ۔ اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں اصولی اعتبار سے، بہت غور سے سنو۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی۔ قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں سب کی سب محکم نہیں ہیں، سب کی سب متشابہ نہیں ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ یہ تو نئی اصطلاح ہے آپ کے لیے، مگر ہمارے واسطے پرانی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم بچپن سے اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ متشابہ اور محکم یہ اپوزٹس ہیں، جیسے رات اور دن، کالا اور گورا،
ایسے ہی یہ متشابہ اور محکم اپوزٹس ہیں، متضاد چیزیں ہیں۔ محکم کے معنی وہ آیتیں جن کا حکم ظاہر ہے، جس کا حکم بالکل ظاہر ہے، جس میں کوئی احتمال نہیں ہے، اس کو محکم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، اس میں کوئی معنی مخفی ہے؟ سب ظاہر ہے۔ اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس میں کوئی مخفی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ سب محکم ہے۔ جن آیتوں کا معنی بالکل ظاہر ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، یہ سب کیا ہیں؟ محکم۔ اور بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں۔ وہ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معنی لوگوں پر مشتبہ ہے۔ مشتبہ کا مطلب یہ ہے یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، صحیح کیا ہے ظاہر نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ تو محکم آیتیں لے لیتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا صحیح علم اللہ کو ہے، بس ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ کو معلوم، ہم کھود خرید نہیں کرتے۔ لیکن جن کے دل میں فتنہ ہے، زیغ و ضلال ہے، کجی ہے، گمراہی ہے، وہ فتنے کی تلاش کرتے کرتے کیا کرتے ہیں؟ محکم کو تو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مثلا اللہ کا چہرہ، اب بحث کرتے ہیں اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ چہرہ ہے تو کوئی سمت ہوگی، سمت ہوگی تو محدود ہوگا، اور محدود ہوگا تو خدا نہیں ہوگا، خدا باطل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ متشابہ کی بحث ہے۔ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ عرش پہ ہے تو یہاں پر نہیں ہوگا، جو یہاں پر نہیں ہوگا وہ یہاں سے غافل ہوگا، خدا غافل ثابت ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ متشابہ کی بات ہے۔ آج جتنے گمراہ فرقے ہیں سب کا یہی حال ہے کہ وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ پر بات ہوگی کیونکہ یہ اتری ہے انہی کے بارے میں نے ابھی عرض کیا، عیسائی وفد آیا، کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کے جز ہیں، عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، یہ سب آیتیں موجود ہیں۔ ان آیتوں پر دماغ رکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے حضرت عیسیٰ بندے نہیں ہیں، اللہ کے وہ بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، صراحت موجود ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ نہیں ہیں مگر ایک بندے اور ہم نے ان پہ انعام کیا ہے کہ نبوت سے نوازا ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ صریح ہے۔ صریح آیت کے ہوتے ہوئے متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے تخلیق کی طرح ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا اور یہاں بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اگر آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے باوجود وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بندے ہیں، تو عیسیٰ کو صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے بجائے بندہ کے خدا کا بیٹا کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سوال کیا اللہ نے۔ تو میں نے مثال دی ہے آپ کو متشابہ کی۔ پورے قرآن کریم میں متشابہ کی اس طرح بہت سی آیتیں ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ کل آمنا، سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ یقولون آمنا بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا، یقین کیے، لیکن تفصیل اس کی اللہ کو معلوم، بندے کو نہیں معلوم۔ دیکھو آیت، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم ہیں یعنی مضبوط ہیں، اس کے معنی واضح ہیں، کوئی شبہ کا گنجائش نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب، امن کے معنی ماں، امن کے معنی جڑ، امن کے معنی اصل۔ ہن ام الکتاب، یہ محکم آیتیں ہی اصل کتاب ہے، یعنی کتاب نازل کی گئی ہے ہدایت کے لیے،
ہدایت اصل میں ان سے ہی ملتی ہے، ان آیتوں سے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری بعض آیتیں متشابہ ہیں۔ جب متشابہ ہیں تو وہ اصل کتاب نہیں ہیں بلکہ وہ کسی حکمت کی بنیاد پر نازل ہوئی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زیغ کے معنی ٹیڑھا پن، کجی۔ پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ان آیتوں کے جو اس میں سے متشابہ ہیں، جس کا معنی مشتبہ۔ کیوں ایسا کرتے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کے معنی آزمائش میں ڈالنا، فتنہ کے معنی آزمائش میں مبتلا کر دینا، جہاں گئے وہاں چھیڑ دیا۔ کہتے ہیں مخاطب کی عقل سے زیادہ اونچی بات کہنا اس کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ UKG LKG کا بچہ ہے اور اس سے آپ فلسفے کی بات کریں، کیمسٹری کی بات کریں تو اس کا دماغ الجھ جائے گا۔ یہ الجھا دینا کیا ہے؟ یہ فتنے میں ڈال دینا ہے۔ تو عام مسلمانوں سے، عام انسانوں سے ایسی باتیں کرنا جس سے ان کا دماغ فتنے کے اندر پڑ جائے، یہ آزمائش کے اندر پڑ جائے۔ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے، صریح ارشاد ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے موافق۔ اگر ان کی عقل کمزور ہے، عوامی ذہن ہے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے دقیق بحث مت کرو ان سے، ان کی عقل کے موافق بات کرو۔ لہذا متشابہ آیتیں وہی لوگ پیچھے پڑتے ہیں جن کو فتنہ چاہیے۔ تو ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وابتغاء تأویلہ، تأویل کے معنی بات کو ٹھکانے پر رکھنا۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک مطلب گڑھ لیا۔ مثال کے طور پر کیا گڑھ لیا کہ اسلام میں قربانی ہے ہی نہیں، بکرے کی قربانی بلا وجہ کرتے لوگ، انسان کی قربانی ہے، بکرے کی بلا وجہ ہے، اپنی بلا ٹال دیا بکرے پر۔ اب یہ دماغ میں آ گیا، اب اس کی تلاش میں آیتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے موافق میں کون سی آیتیں ملتی، کہاں سے ملتی، کیسے نکلتی، کھینچ تان کے نکالا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وابتغاء تاویلی، اپنے مطلب کے مطابق آیتوں کو تلاش کرنا اور فٹ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ وابتغاء تاویلی ہے۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ جس آیت کا جو مطلب نبی نے بتایا اور صحابہ نے ہم کو پہنچایا، اس آیت کا وہی مطلب درست ہے، اپنی رائے زنی کر کے نیا مطلب نکال کے تھوپنا، یہ ہے وابتغاء تاویلی، یہ منع فرمایا اللہ نے۔ اس لیے کہا حدیث میں، اگر کسی نے اپنی طرف سے کچھ کہا اور حقیقت میں صحیح ہے تب بھی وہ ایک گناہ ہوا، ایک درجہ گناہگار ہوا، اور غلط ہے تو ڈبل گناہگار ہوا۔ قرآن کریم میں اپنی رائے سے کہنا جائز نہیں ہے، جو کہیں وہی کہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اپنی طرف سے کوئی بات کہنا منع فرمایا اسی بات سے۔ یہ کیا ہے؟ ابتغاء تاویلی ہے۔ اب اس پر ٹھہر کر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس امت محمدیہ میں 73 فرقے ہوں گے، حدیث صحیح ہے۔ ان 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب سوچو، یہ ابتغاء تاویلی پہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الفا الفا مرہ بعدد کل ذرہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ میں ہوں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ میں جس پر ہوں وہ راستہ کیا ہوا؟ سنت۔ نبی جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنا نبی کی سنت۔
اس سے کیا نکلا؟ سنت. وَأَصْحَابِي، اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اس صحابہ کی جماعت کو کہتے ہیں والجماعت. تو سنت والجماعت کے معنی کیا نکلا؟ نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ. اگر کوئی شخص اپنے اپنے دماغ سے اپج سے آیتوں کا مطلب نکال کے کوئی بات پیش کر رہا ہے تو وہ اگرچہ قرآن سے پیش کر رہا ہے لیکن وہ گمراہ ہے. کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ ہے اور صحابہ کا وہ عمل ہے تو وہ نئی بات نہیں ہو سکتی. 1425 سال گزر چکے ہیں. والجماعت، سنت سے مراد نبی کا طریقہ اور جماعت سے مراد صحابہ کا راستہ. یہ دو شکلیں ہیں. اب آپ اس وقت حیدرآباد میں ہیں، پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے، 72 فرقے ہو چکے ہیں. 72 فرقے ہو چکے ہیں. ایک فرقہ ہے مرجیہ، ایک فرقہ ہے کرامیہ، ایک فرقہ ہے جہمیہ، ایک فرقہ ہے خوارج. اتنے فرقے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ان کا عقیدہ یاد رکھنا بہت بڑا حافظہ چاہتا، بہت بڑا حافظہ چاہتا. یہ سارے کے سارے پیدا ہو چکے ہیں اور سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں. قرآن کریم سے استدلال کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے خطرہ ہے 3 چیزوں کا، میری امت پر 3 چیزوں کا خطرہ ہے. پہلا خطرہ یہ ہے کہ تم میں مال کی کثرت ہو جائے اور تم مال کی حسد میں، مال کے جمع کرنے میں، تفاخر میں لگ جاؤ. دنیا تم پر کھول دی جائے اور تم دنیا کے جمع کرنے میں لگ جاؤ. تم پر مجھے یہ خدشہ ہے. آج دیکھ لو آپ، کھانے کی کمی ہے نہیں، پہننے کی کمی ہے نہیں، لیکن 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس میسر نہیں ہے. کیوں؟ کہاں ہے؟ سب دنیا کے لیے. اور دوسرا مجھے خدشہ یہ ہے کہ تمہارے اندر علم آ جائے اور تم اس علم پر قناعت کر جاؤ کہ اب بس اب ضرورت نہیں ہے، جتنا علم آ گیا بہت ہے. جبکہ حالت یہ ہے، اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا قل ربی زدنی علما، اے میرے نبی آپ کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. نبی ہو کر اللہ سے علم کے اضافے کی درخواست کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری پڑھ کر دعا کرتے ہیں اور ہم ہیں طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم. وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو 8 ہیں کہ 7 ہیں، اکثر کو نہیں معلوم. جب نواقض وضو یاد نہیں ہیں تو وضو ٹوٹا کی رہا کیسے معلوم ہوا؟ کس پر لازم ہے اعتراض کرنا؟ تو اتنا علم حاصل کرنا جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اتنا تو حاصل کرو کم سے کم. تو آقا نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ علم جتنا ہے تم کہو گے بات ہے، آگے مجھے اس کی ضرورت نہیں. اور اصل جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کھول کے بیٹھ جائے، قرآن ہر ایک کھول کے بیٹھ جائے اور جو مطلب چاہے نکالے اور جس طرح چاہے اس کو گمراہ کرے، گمراہ ہو بھی گمراہ کرے بھی. مجھے اس کا بھی خطرہ ہے. اسی آیت کی تشریح پہ لکھا ہے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے، مجھے اس کا بھی خطرہ ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم پر محنت کرنا ہے اور جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، چلتے پھرتے اٹھا لیا، جو چاہا سمجھ لیا، جو چاہا بول دیا، یہ گمراہ ہونے گمراہ کرنے کی بات ہے. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے، عمریں چاہیے آپ کی، عمریں، تب جا کر کے اس پر نگاہ آپ کی جم سکتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ مولوی صاحب نے خوف دلا دیا چھوڑ دو یہ ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. نصیحت کے لیے، تذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، غور فکر کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جتنا آپ کو موقع مل جائے وہ غنیمت ہے. ہاں، مکمل نگاہ ڈالنے کے لیے بہت وقت چاہیے. یہ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان آیتوں کی حقیقت اور صحیح مطلب نہیں جانتا ہے مگر اللہ. یعنی آیت جو متشابہ ہے ان کا حقیقی جو ہے علم صرف اللہ کے پاس. علم کس کے پاس نہیں ہے اور کس کے پاس کتنا ہے، اس پر 3 باتیں عرض کرتا ہوں، اچھی طرح دیکھ لو آپ. جتنے انسان ہیں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، اور نام علم اسی کا ہے، جاننے کا نام علم ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے اللہ ایک ہے، تو آپ
اتنی بات کے عالم ہو گئے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ پہلی شرط ہے، آپ اس کے عالم ہو گئے۔ اور نبی پاک کا ارشاد یہ ہے، جو میری امت میں سے مجھ سے ایک بات بھی جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے، بلغوا انی ولو آیۃ، ایک بات جانتا ہے تو آگے والے کو پہنچا دے۔ اب سوچو، آپ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں؟ نہیں پہنچا رہے تھے اب تک، تو اب پہنچاؤ، اور پہنچا نہیں سکتے، زبان کھولنے میں ہمت نہیں ہوتی، تو جو ایسے مراکز ہیں وہاں تک دوستوں کو جوڑ کے لاؤ، یہ تو کر سکتے آپ، یہ بھی مشکل ہے، اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ قرآن کریم کی بات پہنچانا فرض ہے۔ رہا سوال ہم سب جان لیں گے تب پہنچائیں گے، پورا ہمیں قرآن کا علم آ جائے گا، حدیث کا سارا علم آ جائے گا تب پہنچائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا ہے سارا علم کبھی نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ علم ایسی چیز نہیں ہے جس پر بندہ احاطہ کر لے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، پڑھیں آپ آیت الکرسی میں، اس کے علم میں سے علم بندوں کو تھوڑا سا ملا ہے، بندے سارے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور کوئی عالم اگر ہے تو اس کے اوپر دوسرا عالم ہے، اس کے اوپر تیسرا ہے، ہر سر کو سوال سر ہے۔ اللہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے پر دوسرا، دوسرے والے پر تیسرا۔ پھر اس علم کی انتہا کہاں ہے؟ فرمایا الی ربک منتہاہا، الی ربک منتہاہا، اس علم کی منتہا اللہ کی ذات، وہاں جا کے علم ختم ہوتا ہے، اس لیے پورا علم کبھی نہیں آئے گا۔ جتنا علم ہے اس کو لوگوں میں عام کرو، پہنچاؤ۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو راسخ ہیں یعنی مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں علم کے اندر، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے۔ ایک صاحب جاہل تھے، گاؤں میں سے آئے تھے، کسی نے قرآن کی فضیلت سنا دیا تو اب میاں بیوی وضو کر کے نہا دھو کے کپڑے پہن کے بیٹھتے، کلام پاک کھولتے، کچھ بھی نہیں آتا، ایسا انگلی پھیرتے، ایسا اے رب یہ تیرا کلام ہے، یہ سب حق ہے، میں اس پر ایمان لایا، یہ سب درست ہے، اس کا نور مجھے عطا فرما۔ یہ کیا ہے؟ محبت، عقیدت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا تو کیوں وضو کروں، کیوں کھولوں، کیوں لے کے بیٹھوں۔ کلام پاک وضو کر کے کھول کے بیٹھو، اس کو دیکھو، اس کو چھوؤ، اس میں غور کرو، انشاءاللہ اللہ کو کوئی عمل پسند آ جائے گا، آپ کی آخرت بن جائے گی۔ کلام الہی کا چھونا عبادت ہے، اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا عبادت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اور اللہ بے شک اپنے رحمت دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا صرف مومن یہ کہہ دے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور تذکر نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ الباب، الباب جمع ہے لبن کی، اور لب کے معنی آتے ہیں گودا، بھیجا، مغز۔ جن کے دماغوں میں عقل ہے، عقل والے ہیں، لب والے ہیں، وہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جن کے اندر بھیجا نہیں ہے نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہاں ٹھہر کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے خود آیت میں دعا سکھایا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دیا، اور عطا کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ یہ آیت میں دعا سکھلائی ہے، کس نے سکھلایا؟ خود اللہ نے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ جو اللہ کی آیتوں میں ایمان رکھتے ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جو فتنہ تلاش نہیں کرتے، جو آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، جو ثابت قدم رہنے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھیں۔ آپ بھی زبان یاد کر لیجئے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، مت چڑھا کر، قلوبنا،
قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دیا. اب الحمدللہ ہم کس پر ہیں؟ ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، طریقے مصطفیٰ پر ہیں، قرآن کے راستے پر ہیں. یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ مرتے وقت یہ ایمان سلب ہو جائے، خدا نہ خواستہ مرتے وقت یہ ایمان چھین لیا جائے، جیسا بہت لوگوں کا آخری وقت خراب ہو جاتا. یہاں رک کر میں سناتا ہوں حدیث آپ کو. سورہ واللیل کی تفسیر میں یہ بحث آئی ہے. بہت سے لوگ جنت والے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنت اور ان کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ بچتا ہے، لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ جہنم والے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ بچتا ہے، لکھا ہوا سامنے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ استثناء ہی صحیح، مگر ایسا ہوتا ہے ایسا. ایک صحابی ہیں الاسیرم، بخاری میں یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن آج چاہتا ہوں کہ تفصیل سے ہو جائے. مکے میں مکی دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا. جب مدینہ میں آئے اور سن 3 ہجری میں غزوہ وحد ہوئی اور 2 میں غزوہ بدر ہوئی، تو غالباً غزوہ وحد کی بات ہے. یہ ایک خاندان کے لوگ پورے اسلام میں داخل ہو گئے. ایک صاحب جن کا نام کیا ہے؟ الاسیرم، یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ان سے بہت سفارش کی، بہت سمجھایا لوگوں نے، مگر داخل نہیں ہوئے. کہا میں اپنا خاندانی مذہب نہیں چھوڑ سکتا، اڑ گئے. اتفاق سے یہ باہر شکار پہ کہیں گئے ہوئے تھے، آئے دیکھا تو معلوم ہوا پورا محلہ غائب. کہاں گئے سب لوگ؟ احد کے پہاڑ پہ گئے، اور وہاں لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تھا مدینے والوں پر، ڈیفینس میں گئے ہیں. ان کو غیرت آئی کہ میں گھر میں رہوں، پورا خاندان لڑنے گیا ہے، ڈیفینس کے واسطے گیا ہے، اور میں گھر میں رہوں. اس حمیت خاندانی میں نکل پڑے. وہاں جا کے دیکھا تو جنگ ہو رہی ہے، گرم ہے. پوچھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جنگ کر لوں یا پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤں؟ فرمایا یہ سچ ہے کہ تم جنگ کے موقع پر آئے ہو اور جنگ تاؤ پہ ہے، تمہارا تقاضا ہے کہ گھس جاؤں، لیکن ایمان کے بغیر کچھ نہیں پاؤ گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہا اگر میں اسے مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. کہا میں نے ایک وقت نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک پارہ تلاوت نہیں کیا، میں نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی. فرمایا کلمے میں یہ قوت ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھ لینے کے پہلے جو گناہ ہوا ہے سب دھل جاتا. انہوں نے ہاتھی کھجوریں پھینک دیں اور کہا جنت میں تاخیر کرنا مناسب نہیں. نکل پڑے، صفوں کے صفیں صاف کر دیں. تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ وہ بہت شدید زخمی ہیں. گھر میں اٹھا کر لایا گیا. کچھ دن کے یا کچھ گھنٹے کے بعد اسی زخم سے وہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو شہادت ملی. جب نبی کو خبر دی گئی تو آپ نے کہا عمل قلیل اجر کثیر، عمل بہت تھوڑا کیا، اجر بہت مار لے گیا. تھوڑا سا عمل کیا، صرف کلمہ پڑھا اور جان حوالے کر دیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، تو تھوڑے سے عمل پر کافی مار لے گیا. یہ کون ہے؟ الاسیرم، غزوہ وحد کی بات کر رہا ہوں. اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے ہیں. یہ جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو کیا اصول ہے؟ یہ ان کا دل اللہ نے پلٹا دیا، آخرت بن گئی. اس کے برخلاف غزوہ حنین میں ایک واقعہ سناتا ہوں، سن چکے ہوں گے، لیکن یہ موقع ہے استدلال کرنے کا، کیونکہ بڑا غرور لوگوں کا ہے، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم بڑے خاندانی ہیں، ہمارا یہ ہمارا وہ. اندازہ کرو، غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ شخص بڑی جرأت کے ساتھ لڑنے کے واسطے جا رہا ہے.
آقا نے کہا ہوا من اصحاب النار، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ لوگ حیرت میں ہیں، نبی کے ساتھ ہے، جہاد میں جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے صفوں کی صفیں صاف کر دی۔ غزوہ حنین کی بات کر رہا ہوں، بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ جب پہنچے اطلاع آئی کہ وہ تو بہت بہادری سے لڑ رہے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت بہترین غازی ہیں۔ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمدن رسول اللہ ہوا من اصحاب النار، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شہادت دیتا ہوں کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، وہ بے شک جہنم والوں میں سے ہے۔ خبر دیکھو نبی پاک کی۔ تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ ان کو شدید زخم لگ گیا، اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار کو الٹا کر اس کی نوک پر اپنے دل کو رکھا، وزن ڈال کر خودکشی کر لی۔ جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی محمد رسول اللہ۔ یہ ہے جہاد کرنے والے کا انجام۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے، کیوں جہنم میں گیا وہ؟ اس حدیث کی توجیہ بہت طویل ہے۔ ایک بات ہے جو خلاصے کی ہے کہ وہ شخص دکھاوے کی خاطر جہاد کر رہا تھا، حقیقت میں اس کے دل میں نفاق تھا، وہ مومن نہیں تھا۔ یہی صحیح کہا سب لوگوں نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاد کرنے والا، پہلے سے ہی اسلام میں داخل ہونے والا جہنم میں جا رہا ہے، اور ابھی ابھی آیا اسلام میں داخل ہوا اور جنت میں جا رہا ہے۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ اسی واسطے جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے تب تک یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ اور یہ میں اس آیت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے سکھایا ہے، اور اس عمل پر سب سے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت پر عمل کیسے کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ دے۔ یہ کون دعا کرتے تھے؟ نبی پاک، سید الانبیاء ہیں، محبوب ہیں، معصوم ہیں، مغفور و مشکور ہیں، اس کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، جب آپ کا وجود جس طرح چاہا بنا دیا، اس کی چٹکی میں ہے، اور آپ کا دل بھی اس کی چٹکی میں ہے، جس طرح چاہے پھیر دے۔ توفیق کرو، دعا مانگو اس سے کہ دل پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، دل تو آپ کے قبضے میں ہے۔ دو واقعہ سنا دوں اس پر۔ جناب عائشہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی رجحان زیادہ تھا دوسری تمام بیویوں کے مقابلے میں، لیکن برابری کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میں جس میں مالک ہوں برابری کرتا ہوں، لیکن جس میں میں مالک نہیں ہوں تو میرا مواخذہ نہ کرنا، یعنی میرا قلبی رجحان عائشہ کی طرف زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قلب اپنے قبضے میں نہیں ہے، قلب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک اور روایت مجھے یاد آئی بخاری کے اندر، مشکات کے حوالے سے آئی ہے، باب الامارات کے اندر، جب تم پر بادشاہ ظلم کرے تو بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو۔ انا الدہر، میں زمانہ ہوں اور سب کے قلوب میرے ہاتھوں میں ہیں، میری چٹکیوں میں ہیں۔ انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی اقلب کیف یشاء، تمام بادشاہوں کے دل میری چٹکی میں ہیں، جس طرح چاہتا ہوں پھیرتا ہوں، پلٹتا رہتا ہوں۔ جب کہیں مصیبت آئے تو بادشاہوں کو برا بھلا مت کہو، حاکموں پر لعن طعن مت کرو، مجھ کو راضی کرنے کی فکر کرو، میں راضی ہوں گا ان کو نرم کروں گا۔ کیوں؟ ان کا دل بھی میری چٹکی میں ہے۔ تو اس آیت کو اچھی طرح یاد کر لو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، گھر والیوں کو یاد کرا دو، ہمیشہ یہ دعا پڑھنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اگر کسی کو کچھ چاہیے اللہ سے تو کیا پڑھے؟ وہاب،
یا وہابو، اس کا ورد کرو، یا وہابو، اس کا ورد کریں گے اللہ عطا کرے گا۔ اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں، سلیمان نے سلطنت مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ سلیمان کی سلطنت ایسی سلطنت کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی، جناتوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت۔ کیا دعا کی تھی؟ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، تو دے سکتا ہے، تو بہت دینے والا ہے۔ وہی انک انت الوہاب یہاں بھی ہے، تو بہت دینے والا ہے۔ سلیمان کو سلطنت دے سکتا ہے اور سارے انسانوں کو رحمت دے سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے، تو آپ کو دینے کے واسطے کیا کمی ہے؟ مانگ کر دیکھو۔ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو ایمان کامل نہیں۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، موقف حساب ہے، اسی کا نام محشر ہے۔ لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں۔ کون سا دن ہے؟ محشر کا دن ہے۔ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعے کے دن آئے گی۔ عرفات کا میدان آج حاجیوں کے واسطے بھر جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھو، آدم سے ایدم جتنے مخلوق پیدا ہوئے، مرے، دفن ہوئے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سب کے درمیان کون کس کو تلاش کرے گا؟ اس دن میں اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کرنا چاہے تو کوئی شکل نہیں بنتی سوائے اس کے کہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچے۔ انک لا یخلف المیعاد، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں حساب کتاب برابر نہیں ہوگا، ایک دن حساب کتاب کا طے شدہ ہے اور اس کا نام ہے قیامت۔ یہاں پر ہمارا رکوع پورا ہو گیا، انشاءاللہ